الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتحت المدينة بالأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات وصف کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان علا کا کیا کہنا چہرے پہ ہے قرباں شمس و قمر زلفوں پہ تصدق شام و سحر رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر تیرے منہ کی جلا کا کیا کہنا شاعر سے کہاں ہو مدح تیری تیرے خلق میں ہے قرآن سبی شاعر سے کہاں ہو مدح تیری تیرے خلق میں ہے قرآن سبی جب تیری سنا اللہ نے کی پھر مجھ سے گدا کا کیا کہنا پیا ہے جس نے صدق دل سے پیمانہ محمد کا یقیناً بن ہی جائے گا وہ دیوانہ محمد کا چلو دوڑو مسلمانوں شراب احمدی پی لو سجا رکھا ہے حوروں نے وہ میخانہ محمد کا پھر وہی اخلاق اسلامی جو ہم میں عام ہو پھر ہے ناممکن کہ اپنے کام میں ناکام ہو جو کا آ کے سب یوں داخل اسلام ہو اور جو مفسد ہے زیر تیغ و خون شام ہو
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماع کا فضل و احسان ہوا کہ اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بڑے بڑے احسانات ہیں۔ اگر انسان ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اللہ کے بہت ہی زیادہ احسانات ہیں انسانوں پر، لیکن اللہ نے اپنے احسانات کو جتلایا نہیں ہے۔ ایک ایسا احسان ہے کہ اللہ نے اس احسان کو جتلایا اور فرمایا کہ انسانوں دیکھو میں نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا، اور وہ احسان امت محمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑے بڑے انبیاء نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں یہ امت دے دے یا اس امت میں ہمیں پیدا فرما، لیکن اللہ نے ہمیں بغیر مانگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ عطا کیا اور اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور قرآن کریم میں اس احسان کو جتلایا بھی گیا۔ فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اے مسلمانوں دیکھو تم پر میں نے یہ احسان کیا کہ میں نے اپنے حبیب کو تمہارے اندر بھیجا، تمہاری رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے میں نے امام الانبیاء کو تمہارے اندر بھیجا۔ یہ میرا بہت بڑا احسان ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرنا ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اللہ کے اس عظیم احسان یعنی پیغمبر آخر الزمان کی قدر کریں اور ان کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کے اخلاق و سنتوں کو اپنائیں۔ یہ اللہ کی اس نعمت کی قدردانی ہے۔ اگر ہم اللہ کے احسان یعنی محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کی قدر نہیں کرتے، آپ کی سنتوں پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے، آپ کی تعلیمات، کردار و اخلاق کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، گویا اللہ کے اس عظیم احسان کی ہم ناقدری کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے اس احسان کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ اے مومنو میں نے اپنے حبیب کو تمہارے اندر بھیجا جس کے لیے پہلے نبیوں نے دعائیں کی اور تمہیں بل مانگے اپنی یہ عظیم نعمت عطا کی، تو اس کی قدر کرو اور پیارے نبی کے اخلاق کو اپناؤ۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانوں کو اپنانا، آپ کی تعلیمات کو اپنانا، یہ ہم سب کے اوپر ضروری ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
آپ کی آمد سے قبل اور آپ کی آمد سے بعد، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے اور بعد، آپ کے نمایاں صفات میں سے آپ کے اخلاق کریمانہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی تعریف یوں فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز کیا، یعنی کہ خلق عظیم سے اوپر اخلاق کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بہترین اخلاق اپنائے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور کے اخلاق کے علاوہ کسی اور کے بھی اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا، یعنی کہ خود حضور نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حضور نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو گویا انسان کے اندر اچھی اور بری دونوں طرح کی صفات ہوتی ہے، کسی کے اچھے صفات ہوتی ہے، کسی کے بری صفات ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ سمجھایا کہ بری صفات کو چھوڑو اور اچھی صفات کو اپناؤ۔ اس کے لیے اللہ نے عملی طور پر نمونے کے طور پر اپنے پیارے حبیب کو بھیجا کہ میرے پسندیدہ اخلاق، میری جو قرب و محبت چاہتا ہے تو میرے حبیب کے اخلاق کو اپنائے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو بہترین اخلاق سکھلائے، تاکید کی، کیونکہ جو شخص اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اچھی صفات کا مالک ہوتا ہے، وہ عند اللہ بھی قابل احترام اور مخلوق کے ہاں بھی وہ محترم ہوتا ہے۔ اور جو شخص بری صفات، برے اخلاق سے متصف ہوتا ہے، وہ عند اللہ بھی اللہ بھی اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے ہاں بھی وہ بندہ قابل نفرت ہوتا ہے۔ اور جو شخص بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، سخت زبان ہے، ایسا شخص خود اس کی زندگی بھی بے مزہ ہو جاتی ہے، خود اس کی زندگی بھی اس کے لیے اجیرن بن جاتی ہے۔ اور یہ بد زبان، بد اخلاق اپنے متعلقین کے لیے بھی تکلیف کا سبب بنتا ہے اور دوسروں کی زندگی کو بھی تنہا اور بدمزہ بنا دیتا ہے۔ لہذا جو اعلیٰ صفات کا مالک ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، وہ خود بھی قابل اطمینان ہوتا ہے اور پورے معاشرے کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے اور پیارے ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اخلاق کی وجہ سے شب بیدار، تہجد گزار کا درجہ پا لیتے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ اللہ نے انسانوں کو جو چیزیں عطا کی ہیں، جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں کون سی بہترین چیز ہے؟ حضور نے فرمایا ان میں سب سے عمدہ چیز اچھے اخلاق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے جو میزان کے اوپر وزنی ہوگا، وزنی عمل، وہ اچھے اخلاق ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی بدولت عرب کا وہ ظالم معاشرہ حضور کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ ظالم معاشرہ ایسا پیارا معاشرہ بن گیا کہ آج دنیا اس معاشرے کی مثالیں دیتی ہے۔ آج دنیا صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے فخر محسوس کرتی ہے، ان کے طریقوں پہ چلنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ اخلاق کریمانہ صحابہ نے حضور سے سیکھے۔ اور فرمایا کہ آپ کے اخلاق کریمانہ کی تاثیر یہ تھی کہ عرب کے سنگ دل لوگ بھی موم کی طرح پگھل گئے۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے
ظالمانہ دشمنانہ ماحول اخوت و مودت میں بدل گیا۔ اخلاق رسول کی برکت سے عرب کی سرزمین امن کا گہوارہ بن گئی، اور اسی کریمانہ اخلاق کی وجہ سے لوگ فوج در فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو قبول کرتے اور اسلام میں داخل ہوتے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے حضور کے پیارے اخلاق کی وجہ سے وہ ظالم بگڑا ہوا معاشرہ سنور کر پوری عالم انسانیت کے لیے پیشوا بن گیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کر لو، جو تم سے توڑے ان سے جوڑو۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ کسی نے آپ سے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی اچھے اخلاق کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، فرمایا کہ لوگوں کو معاف کرو اور جو شریر لوگ ہیں شیطان ان سے کنارہ کشی اختیار کرو، جو تم سے توڑے ان سے جوڑو۔ یعنی کہ بعض شریر لوگ ایسی بد اخلاقی پہ اتر آ جاتے ہیں کہ بندہ یہ چاہتا ہے طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود کہ میں اس کو قتل کر دوں، مار دوں۔ حضور نے فرمایا کہ ایسی صورت میں تم انہیں معاف کر دو گے تو یہ اخلاق کا بہترین درجہ ہے کہ باوجود طاقت و قدرت کے تم اپنا بدلہ لے سکتے تھے لیکن انہیں معاف کر لیا۔ فرمایا یہ اخلاق کا بہترین درجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کئی ارشادات سے، حضور نے اپنی کئی جو ہے عمل کے ذریعے اپنی امت کو یہ سمجھایا کہ تم بہترین اخلاق کے ذریعے بڑے سے بڑے مشکل سے مشکل جو ہے معاملات کو آسان کر سکتے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے سامنے ایک شخص آیا، عرب کا بدو تھا، جو اپنے ہاں ایک خاص مقام یعنی اپنے علاقے کا سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے بتلائیے اسلام کیا ہے، مجھے بتلائیے آپ نے جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائے۔ حضور نے اسے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں سمجھایا تو یہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اب کچھ دیر کے بعد یہ واپس ہوا تو مسجد کے اندر حضور بیٹھے تھے تو وہ ایک جگہ بیٹھا مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ کرام نے مڑ کر دیکھا کہ یہ بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ دوڑے اسے روکنے کے لیے، حضور نے فرمایا ٹھہرو، رک جاؤ، کچھ نہ کہو، اسے پیشاب کرنے دو۔ اب وہ بندہ مسجد کے اندر اس نے پیشاب کر دیا۔ حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ جہاں اس نے پیشاب کیا ہے پانی ڈال کر اس جگہ کو صاف کر لو اور اس شخص کو میری طرف لے آؤ۔ یہ شخص بھی سمجھ گیا صحابہ کے شور شرابے سے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے صحابہ مجھے غصے سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، محترم جگہ ہے، اس کے اندر پیشاب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ عند اللہ بھی جرم ہے اور اللہ کے نیک لوگوں کے ہاں بھی یہ قابل نفرت عمل ہے، اور اللہ کے گھر کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ یہ بندہ سمجھ گیا اس بات کو اور اس نے کہا میں آئندہ کے لیے ایسا نہیں کروں گا۔ اب یہ بدو واپس اپنے قبیلے میں گیا اور جیسے ہی کہ قبیلے میں داخل ہوا تو چیخنے لگا، شور کرنے لگا کہ این ابناء اخی، این ابناء اختی، کہ کہاں ہو میرے چاچے کے بیٹے، کہاں ہو میرے پھوپھا، یعنی سب کو آوازیں، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو آوازیں دی اور بہنوں کو آوازیں دی، اور قبیلے والے سمجھے کہ کوئی خاص معاملہ پیش آ گیا ہے، سارے اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے۔
اب یہ بدو یہ اٹھا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو میں ایک ایسی شخصیت کے پاس سے ہو کر آیا ہوں، میں نے ایسے اخلاق کسی کے نہیں دیکھے کہ ایک ان کی محترم عظیم جگہ اور میں نے وہاں پیشاب کیا اور اس نے نہ مجھے ڈانٹا نہ غصہ کیا، مجھے محبت سے اپنے قریب بلایا اور مجھے سمجھایا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، آئندہ ایسا نہ کرو۔ مجھے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، حالانکہ وہ مسجد کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے لوگ ہیں، وہ مسجد کی توہین برداشت نہیں کرتے، لیکن میں اس شخص کو دیکھ کر متاثر ہوا کہ اتنے پیارے اخلاق۔ قبیلہ والوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کے اتنے پیارے اخلاق ہیں۔ چنانچہ یہ بدو اپنے پورے قبیلے کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور قبیلے نے حضور کو دیکھا، اتنے متاثر ہوئے، پورے کا پورا قبیلہ یہ پڑھنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ اتنے پیارے اخلاق والا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کے کتنے پیارے اخلاق، اپنی امت کو بھی یہ سمجھایا کہ فوراً آپے سے باہر نہ ہو جایا کرو، سوچو سمجھو دیکھو، ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے یہ جرم نہ سمجھی کی بنا پر کیا ہے، اسے سمجھاؤ، باوجود سمجھانے کے پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو وہ علادہ بات ہے، پھر اسے ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، لیکن پہلے اسے اچھے انداز میں سمجھایا جائے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ایسے کئی واقعات ہیں اپنی امت کو اخلاق کریمانہ کی تربیت کی۔ جیسے وہ مشہور ایک دوسرا واقعہ ہے، اگرچہ صنعت کے اعتبار سے کمزور، لیکن اس سے ہمیں جو سبق دیا اخلاق کریمہ کا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ جس راستے سے گزرتے، ایک بوڑھیا تھی جس کا نام ام جمیل تھا، وہ حضور کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تاکہ اس شخصیت کو یہاں سے گزرتے ہوئے تکلیف ہو۔ چونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جیسے لوگوں کے اندر مشہور ہوا کہ ایک بندہ نیا دین لے کر آیا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ ام جمیل بوڑھیا یہ بھی حضور کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن وہاں سے گزرے، وہ کانٹے نہیں تھے، دوسرے دن گزرے، وہ کانٹے وہاں راستے میں نہیں تھے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بوڑھیا جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالتی، تکلیف دینے کی کوشش کرتی، اس کا کچھ پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہے؟ تو کسی نے کہا وہ تو بہت ہی زیادہ بیمار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کو لے کر اس بوڑھیا کے گھر کے پاس پہنچے۔ اس بوڑھی اماں کے بچی نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بندے ہیں، وہ ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ بچی فوراً اندر گئی، اپنی اماں سے کہنے لگی کہ وہ بندہ جس کو ہم تکلیف دیتے تھے، راستے میں کانٹے بچاتے تھے، وہ کچھ بندوں کو لے کر آج ہم سے بدلہ لینے آ رہا ہے۔ وہ بوڑھیا بھی خوفزدہ تھی، بچی بھی خوفزدہ تھی۔ حضور علیہ السلام جب اس کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، اجازت کے بعد گھر میں داخل ہوئے، اس بوڑھی اماں سے اس کی عیادت کی، نرمی اور شفقت سے پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی تکلیف ہے، علاج کیا جائے، یعنی کہ انتہائی پیارے انداز سے اس سے پوچھا۔ وہ بوڑھی اماں اتنی زیادہ متاثر ہوئی، کہنے لگی میں تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، میں تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتی تھی، لیکن آپ اتنے پیارے اخلاق والے، مجھے کلمہ پڑھائیے، آپ کی جو تعلیمات ہے یہ بڑی پیاری تعلیمات ہے۔ چنانچہ وہ بوڑھیا اس کے حضور علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر اتنی ہوئی کہ اسی حالت میں کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ اخلاق ہمیں حضور نے سکھلائے ہیں۔ ہمیں کوئی
کسی کے گھر ہم چلے گئے تو اگر اس نے چائے کا نہ پوچھا تو ہم کہتے ہیں اس سے ہماری موت مرگ ختم جی، اس نے مجھے سلام تک نہیں کیا، بس آئندہ کے لیے میں اس کے گھر تک نہیں جاؤں گا، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے ہمیں کیا اخلاق سکھلائے، اس نبی کے نام لیوا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے در بدر کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے ہمیں سکھلایا کہ جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کر لو، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، بعض ایسے لوگ ہیں جو مخالفین اسلام ہے، حاسدین پیغمبر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو زبردستی لوگوں پہ مسلط کیا، محمد نے تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان کیا، تو یہ ان کی وہ جو ہے بے وقوف ہے، وہ عقل کے اندھے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ سے، آپ کی پیاری تعلیمات سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام جیسا عظیم مذہب کو قبول کیا۔ دیکھیے کہ صدیق اکبر کے سر پہ کون سی تلوار رکھی کہ وہ حضور سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگے۔ عمر فاروق جیسے بہادر کو کس تلوار نے زیر کیا؟ حضرت حمزہ جیسے پہلوان کو کون سی تلوار تھی جو حضور کے قدموں میں لا کر پہنچا دیا؟ حضرت عثمان جیسے عظیم شخص کو کہ اتنا بڑا مالدار، اپنے جو ہے علاقے میں اس کا بہت بڑا مقام اتھارٹی، لیکن جب حضور کے اخلاق دیکھے تو حضور کے قدموں میں آ بیٹھا۔ حضرت عثمان کو کون سی تلوار حضور کے قدموں میں لے آئی؟ حضرت علی جیسے شیر خدا بہادر کو کس تلوار نے قابو کر کے حضور کے قدموں میں لے آئے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیے کہ حضرت خالد بن ولید جیسا عظیم بہادر جو اکثر جو ہے اسلام کے خلاف کافروں کے جنگوں کی قیادت کرتا ہوا بہت بڑا ماہر جنگ، وہ حضور کے قدموں میں جب آیا تو کون سی تلوار ان کے سر پہ رکھی گئی؟ عرب کے اندر اسلام دشمن جتنی بڑی قوتیں تھیں، ان کی قیادت کرنے والے ابو سفیان کو کون سی تلوار حضور کے قدموں میں لے آئی؟ اسی طرح ایسے کئی لوگ ہیں، روم سے صہیب کو، فارس سے جو ہے روم سے صہیب کو، فارس سے سلیمان کو، حبشہ سے بلال کو، قبیلہ غفار سے ابو ذر غفاری کو، اور قبیلہ دوس سے حضرت عمر طفیل دوسی کو کون سی ایسی تلوار تھی جو حضور کے قدموں میں لے آئی؟ یہ آپ کے اخلاق کریمانہ تھے۔ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق کریمانہ سے لوگوں کو اللہ کے نبی نے اپنے قریب کیا۔ ذہن میں یہ شبہ آ سکتا ہے کہ جب اسلام جو ہے تلوار سے نہیں پھیلا تو پھر جو ہے یہ جہاد کس لیے ہے؟ تو میرے دوستو، مختصر اس بات کو یوں سمجھیے کہ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک متعدی اور ایک غیر متعدی، یعنی ایسی بیماری جو پھیلتی ہے اور اس کے پھیلنے سے پورے بدن کے اندر جو ہے اثرات پھیل جاتے ہیں اور وہ مہلک پوری بدن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جو پھیلتی نہیں ہے، یعنی اس پہ مالش کی جائے، مرہم کی جائے، پٹی لگائی، دوائی کھائی، وہ تندرست ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا، بدن کے اس حصے کو کاٹا نہ گیا، آپریشن نہ کیا گیا، تو وہ ناسور بن کر، کینسر بن کر پورے بدن کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ایسے ہی اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض ایسے ہیں وہ صلح پسند ہیں، انہیں سمجھایا جائے تو یا تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، اگر اسلام قبول نہ کیا تو اپنے کفر ہی پہ ہیں، لیکن کسی دوسرے کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنتے۔
لیکن بعض کافر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے آگے رکاوٹ نہ ڈالی گئی وہ اسی ناسور اور کینسر کی طرح پورے معاشرے کے لیے، پورے انسانیت کے لیے ناسور بن کر نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ تو ان ناسوروں کے لیے کہ جو باقی معاشرے کے لیے نقصان کا سبب بنتے ہیں، ان کے لیے جہاد ہے، یعنی کہ جہاد کسی کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے، انسانوں کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو بارہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ یہ اس امت کو سکھلائے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ عالمی سطح پر تمہاری عزت ہو، احترام ہو، تم اپنے ان پیارے نبی کے لائے ہوئے دیے ہوئے اخلاق کریمانہ کو اپناؤ، تاکہ تم اخلاقی طور پر گر چکے ہو۔ آج اخلاقی گراوٹ میں مسلمان ہر اعتبار سے جو ہے بہت نیچے گر چکا ہے، زوال کی طرف دن بدن جا رہا ہے۔ فرمایا اپنے اخلاق پیارے نبی جیسے کر دو تو تم جو ہے دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں گی، معاشرے کے لیے بھی رحمت کا سبب بنو گے، اور کل قیامت کے دن بھی جنت کی صورت میں تمہیں انعامات عطا کیے جائیں گے۔ اور اگر بد اخلاقی، بد زبانی اپناؤ گے، خود تمہاری زندگی بھی پریشان کن ہوگی، معاشرے کے لیے بھی تم جو ہے وبال بن جاؤ گے، کل قیامت کے دن بھی اللہ کا غضب اور لعنت برسے گی۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں قرآن و احادیث میں کہ جس میں یہ سمجھایا گیا کہ اخلاق کے کریمانہ تمہاری ذات کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور تمہاری آخرت کے لیے بھی۔ اور بد اخلاقی، بد زبانی تمہاری ذات کے لیے بھی پریشان کن ہے، معاشرے کے لیے بھی، اور کل قیامت میں بھی تمہارے لیے پریشانیوں کا سبب بنے گی۔ لہٰذا میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام کے اخلاق کو سیکھو، سمجھو اور پڑھو، آپ کی سیرت کو پڑھو، تاکہ معاشرے کے اندر عدم برداشت کا جو یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر اجڑ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کے بنیادی اسباب اور وجہ یہ بد زبانی اور بد اخلاقی ہے۔ اگر ہماری زبان بہترین ہو جائے تو وہ رشتے جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہ بھی جڑ جاتے ہیں، وہ جو بکھرے ہوئے ہیں وہ یکجا ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بد زبانی، بد اخلاقی ہمارے اوپر جو ہے حاوی ہو جائے تو ہمارے قریب ترین بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ عہد کیجئے کہ حضور نے جو ہمیں اخلاق سکھلائے وہ اخلاق ہم ضرور اپنائیں گے۔ معاشرے کے اندر بد اخلاقیوں میں سے جھوٹ جو ہے یہ بھی برے اخلاق میں سے ہے، دھوکہ، سود، رشوت، بد زبانی، یہ تمام برے اخلاق ہیں جن کو قرآن کریم نے احادیث نبویہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا، اور ان کو دیکھو اور اپناؤ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، میزان میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ بہت سے اچھے اخلاق والے شب بیدار، تہجد گزار، روزے داروں سے بھی بلند درجہ پا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پیارے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ دین کی باتیں ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ان پہ خاص توجہ نہیں دیتے، تو یہی وجہ ہے کہ پھر عملی زندگی میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ جب یہ بات سنیں، اپنی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ آیا میرے اندر کون سی بد اخلاقی ہے، آیا کہ میں کن چیزوں کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤں گا۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں اور ان تمام برائیوں سے فردن آہستہ آہستہ چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں گے، اللہ سے امید ہے، فرمایا قرآن کریم میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندہ کوشش کرتا ہے ہمارے قریب آنے کی، ہمارے راستے میں آنے کی،
ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے تو ہم اس کے لیے آہستہ آہستہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور انہیں توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور جن کے دل کے اندر طلب ہی نہیں، شوق ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کہ مجھ سے برے اخلاق دور ہوں، تو فرمایا ان کو پھر یہ چیزیں نہ سننے کی توفیق ہوتی ہے، نہ سوچنے کی، اور نہ عملی زندگی میں لانے کی توفیق ہوتی ہے۔ لہٰذا جس طرح دنیاوی علوم اور دنیاوی معاملات میں ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے پیسہ وقت دیتے ہیں، تو ایسے ہی ان اعلیٰ اخلاق کے لیے بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت اعلیٰ۔